السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ پچھلی ایک میں نے ایپیسوڈ کہیں ارطغرل غازی کے اوپر جو یہ سیریز جو چل رہا ہے ڈرامہ سیریل، اس کے اوپر اور پھر مسلمانوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، کیا انوینشنز کیے ہیں، اور پھر وہ کتاب دی لاسٹ ہسٹری کے متعلق کچھ باتیں میں نے بتائی تھیں، لیکن اس کی ڈیٹیلڈ انوینشنز اب تک مسلمانوں نے کیا 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 ان تھنکرز نے، اور پھر وہ میں ابھی اگلے اس میں بتاؤں گا۔ ابھی ایک بالکل کرنٹ افیئرز جو ہیں اس سے متعلق جو ہر طرف ایک واویلا مچا رہے ہیں یہ ہمارے میڈیا اور شوبز اور ایکٹرز جو ہیں اور سو کالڈ جو لبرلز ہیں، ان کو اتنا کیوں پریشانی ہو رہی ہے، یا کیوں ایک سادہ زبان میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے اس سیریل کے متعلق۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ پہلے اس کی ابتدا جو ہے آج کوئی ملیشیا اور ٹرکی اور پاکستان جو ہے وہ تینوں انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ ہم اپنے کلچرل اور میڈیا کے تعلق سے ہم ایک دوسرے سے جوائنٹ ایگریمنٹ ہوا تھا جو دنیا میں اس وقت اسلاموفوبیا سے متعلق ہے، اس کو ہم کس طرح سے، تو اسی کا ایک فیس ہے جس میں یہ ایک ڈرامہ سیریل بھی شروع ہوا اور اس طرح ہمارا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ عوام میں یہ چیز، یہ شعور بیدار کرنا کہ آج جو پستی ہے، آج جو زوال ہے، یہ ہمیشہ سے نہ تھا۔ آج جو پستی نظر آ رہی ہے کبھی یہ بلندی بھی تھی، اور بقول شاعر گزر چکی ہے یہ فصل بہار ہم پر بھی، تو ہم ہمیشہ سے ایسے نہ تھے۔ تو یہ قوم کے اندر ایک پرائیڈ پیدا کرنا، ان کے اندر ایک کانفیڈنس دینا، ان کے اندر مورائل کے لیے یہ اپنے ہیروز کو کسی بھی طریقے سے، یعنی میڈیا کے ذریعے اور پھر دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے بتانے کا ایک طریقہ بہت اچھا، مطلب ایک انیشیٹو لیا ہے اس حکومت نے۔ تو اب اس پہ جو نکتہ چینی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر میدان جنگ بھی یہاں دکھایا جا رہا ہے، وارئرز کو بھی دکھا رہا ہے، تو اس میں بھی ایک ڈسپلن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم، اور گھر گھر میں بیچارے ان کو آر ایس ایس اور ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ بوڑھے بچے عورتیں، ان سب کو جس طریقے سے زود کوب کیا جاتا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، کیا ہم میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی اس جنگ کے ڈسپلنز جو اس وقت مسلمانوں کے تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی بد اخلاقی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ایک دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ قوم کے اندر جب مایوسی اگر بڑھ جائے، جو کہ اس وقت ہمارے ہاں جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو اس طرح کے جو فورن فنڈنگ کے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے جس طرح سے مایوسی بڑھا کے قوم کے لیے انتہائی مہلک ہوتا ہے یہ کہ اگر قومیں پھر اٹھ نہیں سکتی ہیں، تو یہ مایوسی جسے کہ اللہ تعالیٰ میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر ہمارے پر یہ پستی آئی ہے تو ہماری بلندی بھی دوبارہ آئے گی۔ اور اس کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ثقافت ہے، ہمارے جو لوگ جو مخالف ہیں وہ انڈین کلچر، یا یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹرکس کو اور عربس کو اور ان کو، تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ انڈین فلمیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندوستانی ثقافت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انگریزی فلمیں بھی ہم ایونجرز بھی دیکھتے رہے ہیں بچے، اور کہنا چاہیے کہ جیمز بانڈ بھی دیکھتے رہے ہیں، رابن ہوڈ بھی دیکھتے رہے ہیں، لیکن ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو نہ دیکھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہوں، چاہے وہ خالد بن ولید ہوں، یا طارق بن زیاد ہوں، اگر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہمارے ہیروز سے ہمارے عوام کو روشناس کیا جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ عوام جس کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ ہے، تو ایک پی ٹی وی کے سیریل کے ذریعے کم سے کم عوام کے اندر ایک اپنی ہسٹری، یعنی ہسٹری کا اور اس کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے یہ اس کو
اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے. لیکن مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ ایک وقت تھا جب انوکھی پہلوان مطلب ہے پاکستان میں، یہ کوئی 80s کی بات ہے، وہ آئے تھے، تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے تو پہلوان سب بڑے زبردست ہیں، وہ تو دنیا کے سب سے بڑے پہلوان ہیں. لیکن انوکھی آئے اور انہوں نے قلعی کھول دی، وہ تو سارے ہی ٹھوس نکلے. یہی حال اب فنون لطیفہ کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اگر اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اداکار، وہاں کے فلم اور وہ جو اس کا معیار ہے، وہ تو ہمارے جو سارے یہ لوگ ہیں شوبز اور ڈرامے اور کرنے والے لوگ، یہ تو بالکل ہی کولیپس کر گئے جیسے ان کے آگے. بجائے اس کے کہ آپ کمپیٹ کریں، یہ گلوبل ولیج ہے، آپ کمپیٹ کریں ان سے، اور اگر آپ کا معیار گرا ہوا ہے تو اس کو بہتر کریں، بجائے اس کے کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں آپ. تو یہ آج کل کے سیکولر لوگوں کے بھی کوئی خاص ہپوکریٹ زیادہ ہیں، سیکولر بھی نہیں ہیں، ورنہ ایک دور تھا کہ ان کا کچھ نظریات ہوتے تھے. تو خیر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ وہ تو سارا انوکھی نے پول کھول دیا، اسی طرح ان کا بھی پول کھل گیا کہ جی وہ ایک باہر سے ایک بڑی ترکوں کی جو فلم بن کے آئی ہے، اور جو ان کی اداکاری اور جو مطلب ہے کہ جو ایک نظر آنا چاہیے وہ ان کے آگے ٹھہر نہیں سکے، تو انہوں نے کہا چلو ان کی مخالفت ہی کی جائے. تو یہ سارے پہلو ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارا جو تعلق ہے ترکی سے وہ آج کا نہیں ہے. ایون خلافت موومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے مولانا محمد علی جوہر اور جتنے بھی ہندوستان کے بڑے بڑے اس وقت کے مولانا آزاد بھی تھے اور بھی سارے بڑے بڑے لیڈرز تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور بی اماں نے کہا بیٹا خلافت کی خاطر جان دینا. تو ہمارا ایک تعلق ہے اور ہم اتنے دور نہیں ہیں ثقافت میں، جو دور ہیں ان کو تو ہم نے اپنے اندر کر لیا. لیکن تو یہ اصل میں میرا اصل موضوع یہی تھا کہ لوگوں کو، ہمارے نئی نسل کو ہمارے ہیروز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیروز، اور وہ ہیروز جو ریئل ہیروز ہیں، وہ بھی کوئی بنائے ہوئے نہیں ہے، فیک نہیں ہے، ریئل ہیروز، جس میں چاہے وہ قیصر و کسریٰ اور رومن امپائر اور اس سے مقابلہ کیا انہوں نے. اور تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان نے ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے یا اس کو ڈسٹارشن کرنے کے لیے، ریسنٹلی ابھی ان کی ایک فلم آئی تھی جس میں انہوں نے علاء الدین خلجی کو اس طرح مذاق خیز بنا کے پیش کیا ہے، اور وہ تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں. لیکن تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ عوام میں شعور کی بیداری کے لیے ایک بہت ہی زبردست اقدام لیا گیا ہے، اور ہمیں اس کو مطلب سراہنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو مسلمانوں نے اب تک جو آپ کو تقریباً 630 سال آٹومن امپائر نے اور 800 سال مغل امپائر نے حکومت کی، اسی طرح 700 سال تقریباً 700 سے اوپر ہسپانیہ نے کیا. اس ساری مدت کے اندر 8 سے 10 سینچری کے اندر ہم نے کتنی انوینشنز کی ہیں، سائنس کے اندر فاؤنڈیشن دیا ہے، اس کی پورا ایک لسٹ جو ہے وہ میں اگلے اپنے سیریز کے اندر آپ کو اس سے روشناس کراؤں گا. شکریہ بہت بہت.